السلام علیکم ناظرین، چینل بیسک ٹو ایڈوانس انگلش میں آپ کا میزبان سید یاسر عباس کاظمی آج ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے موضوع کی طرف بڑھوں، میری ریکویسٹ ہے ان تمام ویورز سے کہ جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل پر وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو مزید وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب۔ تو ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ بیسڈ ہوگا ایکٹیو اینڈ پیسو وائس پہ۔ اس میں ہم کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے، کچھ چیزوں کو زیر غور لائیں گے، جس میں سب سے پہلے ڈیفینیشن ہوگی، یعنی اس کا تعارف ہوگا۔ دوسری ریزنز یعنی وجہ ہوگی کہ کیوں ہم ایکٹیو اور پیسو بناتے ہیں۔ تیسری لسٹ آف ٹینسز ہوں گی کہ کون کون سے زمانے ایسے ہیں کہ جن کے ہم ایکٹیو سے پیسو بنا سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہوگا ہمارے پاس ایگزلریز ہوں گی، متعلقہ زمانے سے ہوں گی، یعنی ہر ٹینس کی الگ الگ ایگزلری ہوگی۔ 5واں ہمارے پاس اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، ہم اس کی جو پہچان ہے، اس کی نشانی ہے، وہ کون کون سی ہوں گی اور کیسے ہم اس کو پہچانیں گے۔ 6 نمبر پہ ہمارے پاس سٹرکچر یعنی اس کی ساخت ہوگی، اس کی بناوٹ ہوگی، اور آخر میں ہم اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پہ چلتے ہیں۔ تو there are two ways to express an action of a subject in relation to its object. Active voice. It is used to indicate that the grammatical subject of the verb is performing the action or causing the happening denoted by the verb. In this case, subject acts upon object. Here I am going to define more precisely that what is active voice. Active voice used to emphasize the subject. For example, the boy threw the ball uses the active voice. Aslam wrote a letter. Next ہے یہ ہمارے پاس passive voice. The passive voice used to indicate that grammatically subject of the verb is the recipient, not the source of the action denoted by the verb. Object is acted upon by subject. I know you are not able to understand the purpose of passive voice. So we can say that in case of passive voice, we emphasize the object, not subject. For example, the ball was thrown by the boy, passive voice. This is example of passive voice. The ball was thrown by the boy. The ball was thrown is an abbreviated passive voice. A letter was written by Aslam, or a letter was written. These are the examples of passive voice. Next is why we use passive voice. Reasons for the use of passive voice. Number 1, unavailability of agent. Number 2, least important of agent. Number 3, emphasize the importance of object. Number 4, to order or command someone. Number 5, when intentionally hiding the subject of sentence. For example, a student who failed in exam might say some chapters were not studied. When passive voice better explain thought of sentence. Cloth is sold in yard. For example, اس کی مثال ہے۔ When subject is not exactly known. Number 7,
his watch was stolen. Example of passive voice. When passive voice better emphasize the main thought of the source, a man who is being teased by another person might say in anger, "You will be beaten by me." تو ہم نے ابھی تک جو پڑھا اس کو اردو میں دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. تو انگلش میں کسی بھی کام کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں. یعنی انگلش میں ہم جب کسی کی نریشن کو بیان کرتے ہیں، کسی بھی نریشن کو، کسی بھی بیان کو، تو وہ دو طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے. ایک ایکٹیو وائس ہوتا ہے اور دوسرا پیسو وائس ہوتا ہے. ایکٹیو وائس وہ جملے یا اس قسم کے جملے جن میں فاعل یعنی کام کرنے والا وہ کام کر رہا ہوتا ہے مفعول پر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان جملوں میں ہمیشہ فاعل کو نمایاں کیا جاتا ہے، کیونکہ ان جملوں میں فاعل یعنی کام کرنے والا کام کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے. یعنی ایکٹیو میں جب ہمارا جو ایجنٹ ہے، جو ہمارا سبجیکٹ ہے، یعنی جو کام کرنے والا ہے، اگر اس کی بات ہو رہی ہو تب ہم ایکٹیو وائس کو استعمال کریں گے. اور جب ہم نے ایمفیسائز کرنا ہو آبجیکٹ کو، یعنی جس پر کام کیا جا رہا ہے، اگر ہم اس پہ بیس کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، تب ہم پیسو وائس استعمال کریں گے. تو پیسو وائس کو کچھ یوں دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے جملوں میں ہمیشہ مفعول جس پر کام کیا جاتا ہے کو اول ذکر رکھا جاتا ہے، یعنی اس کا استعمال پہلے کیا جاتا ہے. یہاں پر بھی میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ قطعی طور پر نہیں سمجھے ہوں گے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کیفیت میں بات اس وقت کی جاتی ہے جب ہمیں اس مفعول یعنی جس پر کام کیا جاتا ہے کو نمایاں کرنا مقصود ہوتا ہے. اگر ہم فاعل کا ذکر نہ بھی کریں تو بھی ہماری بات مکمل اور بامعنی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر ایکٹیو سے پیسو میں آئیں گے تو ہمارا جو جملہ ہے وہ اپنی افادیت یا اپنا معنی بدل دے گا. اس کے معنی وہی رہیں گے، لیکن اس کی جو سٹرکچر ہے اس حوالے سے تھوڑی سی اس میں چینجز آئیں گی. اور پہلے ہم جس کو بیان کرنا چاہ رہے تھے، جس پر بات کرنا چاہ رہے تھے، وہ اس کو ہی ہم ہائی لائٹ کریں گے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی کہ کون کون سے ایسے زمانے ہیں جن کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں. دا ٹینسز وچ کین بی کنورٹڈ انٹو پیسو وائس. تو یہ ہمارے پاس 8 قسم کے زمانے ہیں اور ٹینسز ہیں جن کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں پیسو میں. تو آپ اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ نمبر 1 پہ ہمارے پاس پریزنٹ کے ہیں، یعنی پریزنٹ سمپل ٹینس ہے. دوسرے پہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، اور تیسرا پریزنٹ پرفیکٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. اسی طرح پاسٹ کا سمپل، پاسٹ کا کنٹینیوس اور پاسٹ کا پرفیکٹ، فیوچر کا سمپل اور فیوچر کا پرفیکٹ. تو یہاں آپ نے کچھ چیز نوٹ کی ہوگی کہ پریزنٹ کے پہلے 3، پاسٹ کے پہلے اور فیوچر کا پہلا اور تیسرا، یعنی فیوچر کا کنٹینیوس اور فیوچر کا پرفیکٹ کنٹینیوس اور پریزنٹ اور پاسٹ کے پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، ان 4 کا پیسو وائس نہیں بنے گا، یہ ایز اٹ از لکھے جائیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی ایگزلریز ہیں جو ہم استعمال کریں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، یہ ٹیبل آپ کے سامنے سلائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریزنٹ کا اگر سمپل ہے تو اس کے لیے ہم از ایم آر استعمال کریں گے. اگر پاسٹ کا سمپل ہے تو اس کے لیے واز اور ور استعمال کریں گے.
فیوچر کا ہے تو ول بی استعمال ہوگی. اور اسی طرح اگر پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے تو ہم اس کے لیے از بینگ، ایم بینگ، آر بینگ استعمال کریں گے. اور اگر پاسٹ ہے تو اس کے لیے ہم پاسٹ کے لیے واز بینگ اور ور بینگ استعمال کریں گے. اور فیوچر پرفیکٹ کے لیے ہم ول ہیو بین استعمال کریں گے، جبکہ پاسٹ کے لیے ہم ہیڈ بین اور پریزنٹ کے لیے ہیز بین یا ہیو بین استعمال کریں گے. اب یہ چیز جو آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھی ہوئی ہے، یہ ایک مثال ہے جس سے میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک جملہ جو لکھتے ہیں پیسو وائس میں یا ایکٹیو وائس میں، اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب میں نے لکھا ہی واز ریڈنگ اے بک، یعنی وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے. اس میں ہی ایجنٹ ہے، واز ہیلپنگ ورب ہے، ریڈنگ ایکشن یعنی پوزیسو ورب ہے، اور اے آرٹیکل ہے، اور بی بک آبجیکٹ ہے. اگر آ بک کو ساتھ لکھ دیا جائے تو آرٹیکل کو ختم کر کے آپ اس کو آبجیکٹ بھی سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ایجنٹ کون سے ہوتے ہیں. ایجنٹ ڈوئر آف این ایکشن یعنی کام کرنے والا، آبجیکٹ ریسیور آف دا افیکٹ آف ایکشن یعنی جس پر کام کیا جاتا ہے، اور سبجیکٹ وٹ از دا سینٹینس اباؤٹ یعنی سبجیکٹ وہ کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وٹ از دا سینٹینس اباؤٹ کہ وہ کس کے متعلق ہے. تو اب جب اوپر ہم نے دیکھا ہی واز ریڈنگ اے بک، تو اس میں ریڈنگ جو ایکشن یا پوزیسو ورب ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کس کے بارے میں جی، یعنی وہ کام کر رہا ہے. تو اب بک کیا ہے، اس کا آبجیکٹ ہے، یعنی ریسیور آف دا افیکٹ آف ایکشن ہے. تو نیچے ہم نے اس کو کچھ یوں لکھا کہ اے بک واز بینگ ریڈ، اے بک واز بینگ ریڈ، اس کا پیسو کیا بنے گا، اے بک واز بینگ ریڈ. تو اب ہم نے اے بک کیوں لکھا، وہ اس لیے لکھا کہ یہ جو ریسیور آف دا ایکشن ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہی نہیں پتہ کہ کون ہے. یعنی اگر اس کا ہم ذکر نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں بک کو ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا، تو ہم نے بک کو ذکر کرنا ہے تو اس کا ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کو اول ذکر رکھنا ہے، تو ہم اس کو سٹارٹ میں لے آئیں گے. سٹارٹ میں لائیں گے تو کیا بنے گا، اب بک واز ہی رہے گا. اب ریڈنگ چونکہ فورتھ فارم آف ورب ہے یعنی کنٹینیوس ہے، تو اب آپ کو بھی اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، تو پاسٹ کنٹینیوس کے ساتھ واز رہے گا کیونکہ اس کی ہیلپنگ ورب ہے واز. اور ریڈنگ کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا، اور آئندہ اگلی نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ فورتھ فارم کے اس لیے ہم بینگ استعمال کریں گے، یعنی بی کی چوتھی حالت ہم استعمال کریں گے جو ہوگی بینگ. اور ریڈنگ چونکہ ایکشن یعنی پوزیسو ورب ہے یعنی ورب ہے، تو اس کی ہم تھرڈ فارم ریڈ استعمال کریں گے. اسپیلنگ وہی رہیں گے لیکن پڑھیں گے اس کو ریڈ. تو اب یہ جو ہم نے اے بک لکھا ہے یہ اصل میں آبجیکٹ ہے، لیکن یہاں کیونکہ اس کو ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں، اس پہ زور ڈال رہے ہیں، بات اسی کی چل رہی ہے، تو اس کو ہم یہاں ایز اے سبجیکٹ لکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ سبجیکٹ ہے یہ آبجیکٹ ہی ہے، لیکن ہم بات اس کی کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کو سٹارٹ میں رکھیں گے. نیکسٹ ہے جی اسٹرکچر آف ایکٹیو وائس، یعنی اس کی بناوٹ کیسے ہوگی، اس کی ساخت کیسے ہوگی، ایکٹیو کی کیسے ہوگی اور پیسو کی کیسے ہوگی. تو ان دس کیس سبجیکٹ آف دا ایکشن از ایکٹیو، جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ ایکٹیو ٹینس میں یا ایکٹیو وائس میں ہمیشہ جو سینٹینس کا جو سٹارٹ میں ایجنٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، یعنی وہ متحرک ہوتا ہے، وہ کام کرنے والا متحرک ہوتا ہے، اس پہ بات کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس کی اسٹرکچر کچھ یوں ہوگی، ایجنٹ جو کہ سبجیکٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے، پلس ہیلپنگ ورب پلس پوزیسو ورب،
प्लस ऑब्जेक्ट. अब नीचे स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस को देखते हैं तो वो क्या है. इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज एक्टिव. तो यहाँ ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है. एक्टिव वॉइस में एजेंट एक्टिव होता है, जबकि यानी सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव जो होता है ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह आता है, क्योंकि वो एक्टिव होता है, यानी ऑब्जेक्ट इज़ एक्टिव. तो ऑब्जेक्ट प्लस बी. अब ये शायद आपके दिमाग में आया हो कि मैंने पिछली जो स्लाइड थी उसमें मैंने कहा था कि बी की चौथी हालत इस्तेमाल होगी. तो अब ये वो बी है जो हमने इस्तेमाल करना है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हमेशा इसमें तीसरी हालत इस्तेमाल होगी, चाहे सेंटेंस किसी का भी हो, यानी सेंटेंस किसी भी ज़माने का हो, हमने इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है. इसमें हमने ऐड बाय करना है, प्लस एजेंट होगा. अब एजेंट यहाँ लिखें या ना लिखें उसकी कोई अहमियत नहीं होती, क्यों कि बात हमने जिसकी करनी है वो हमने स्टार्ट में यानी सब्जेक्ट की जगह लिख दिया है. अगर ये एक्टिव होता तब हम एजेंट को लिखते, यानी एजेंट के बगैर बात हमारी पूरी ना होती. लेकिन पैसिव वॉइस में अगर हम एजेंट को ना भी लिखें तब भी मतलब या बात हमारी क्लियर हो सकती है. अब हमने देखना ये है कि ऑब्जेक्ट है क्या है. तो जितने भी यानी WH वाले हैं, यानी व्हाट और होम का जो हमने जवाब ढूंढना है, ये जो हमारे जवाब देने वाले हैं वो क्या है जी, हमारे ऑब्जेक्ट को ज़ाहिर करते हैं. अब दूसरा हमने देखना है कि बी के लिए कौन कौन सी इसकी बी की हालतें हैं, इसकी सिचुएशंस हैं, वो देखनी है. तो बी की पहली हालत जो है फर्स्ट फॉर्म है वो बी है, दूसरी इसकी वाज वर है, तीसरी इसकी बीन है, चौथी इसकी बीइंग है. अब इसके प्रेजेंट में अगर इस्तेमाल होगा केसेस में तो बी की इज़ MR होगी, और बी की जो सेकंड फॉर्म है वाज तो उसका प्लूरल होगा वर. तो ये टेबल आपने याद रखना है, ये फार्मूला है. ये सिर्फ एक फार्मूला अगर आप याद कर लें तो आपके लिए किसी भी किस्म के एक्टिव को पैसिव और पैसिव से एक्टिव करने में कोई परेशानी या हिचकिचाहट आप महसूस नहीं करेंगे. नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस. ये जो पीछे स्ट्रक्चर हमने लिखी थी उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया ताकि आपको बेहतर अंदाज से पता चल सके. तो हमने पहले देखना है कि आई राइट अ लेटर. अब इसकी मिसालों की तरफ आ गए तो ये है आई राइट अ लेटर. अब हमने देखा कि आई राइट अ लेटर. अब अ लेटर क्या है यहाँ पे, वो हमारा ऑब्जेक्ट था, क्योंकि बात लेटर की हो रही है तो हमने लेटर को स्टार्ट में कर देना है, यानी इसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे. ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम फिजाइज करना चाह रहे हैं, हम ज़ोर देना चाह रहे हैं, हम जिक्र कर रहे हैं लेटर का, तो लेटर का ही स्टार्ट में होना ज़रूरी है. तो क्या लिखेंगे जी, अ लेटर. और अब नेक्स्ट वर्ब यानी बी वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म है तो हम इसके लिए इज़ MR में से कोई चीज़ यूज़ करेंगे, तो वो है इज़, क्योंकि ये सिंगुलर है यानी एक है. और उसके बाद राइट की तीसरी हालत जो हमारे पास आएगी वो है रिटन, और वही हमने बाय और प्लस एजेंट. हमने अगर हम उसको लिखें तो कुछ यूँ लिखेंगे, यानी एजेंट यहाँ आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा. अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि ये कौन कौन से किस किस में तब्दील होंगे, यानी आई किस में होगा, वी किस में होगा, यू किस में चेंज होगा. तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बता दिए जाएंगे. लेकिन यहाँ आई राइट ए लेटर, यानी इसको अगर हम देखें
تو پیسو وائس کچھ یوں بنے گا, a letter is written by me. اگر ہم اس میں بائی می کو ختم بھی کر دیں تو a letter is written, خط لکھا گیا, خط لکھا گیا. I write a letter, میں نے ایک خط لکھا. I write a letter, میں ایک خط لکھتا ہوں. تو a letter is written by me, تو مجھ سے ایک خط لکھا گیا یا میں نے ایک خط لکھا, یا اگر اس کو ہم بائی می کو ختم کر دیں تو کیا ہوگا جی, a letter is written, یعنی خط لکھا گیا. I am writing a letter, سیم اسی پروسیس کو ہم فالو کریں گے تو ساری چیزیں وہی آئیں گی. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ I am writing a letter is being written by me. اب یہاں کیونکہ پہلا یعنی اس کا پریزنٹ سے اس کا تعلق ہے, تو پریزنٹ کے لیے ہم نے ہمیشہ بی کی از ایم آر کو فالو کرنا ہے, اور ساتھ ہم نے دوسری جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ فورتھ فارم, اگر اس میں ہم یہ کنٹینیوس کا ہے تو اس میں فورتھ یعنی بینگ کا استعمال کریں گے, اور اگر اسی طرح یہ تھرڈ فارم اس میں استعمال کی ہے تو ہم اس میں ہیو بین یا ہیڈ بین کا استعمال کریں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں. تیسرا ہے جی آئی ہیو ریٹن اے لیٹر ہیو بین ریٹن بائی می. آئی روٹ اے لیٹر واز ریٹن بائی می. I was writing a letter was being written by me. I had written a letter had been written by me. I will write a letter will be written by me. I will have written a letter will have been written by me. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. نہیں آئیں تو بار بار ان کو سمجھیں, دیکھیں. میرے خیال میں یہاں تک میرا ایکسپیرینس یہ کہہ رہا ہے, میں نے سیکھا. تو صرف آپ اگر ایک یہ ویڈیو آرام سے اگر اس کو فالو کریں, دیکھیں, تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. سکون سے ٹھہر ٹھہر کے اس کو دیکھیں, بار بار دیکھیں, پریکٹس کریں, تو آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سمپل سا ہے کہ اس میں ہم نے یہ جو فارمولہ سیٹ کیا ہوا ہے اسٹرکچر آف پیسو وائس, اس فارمولے کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس فارمولے کے تحت ہی تمام کے تمام ہمارے ایکٹیو سے پیسو اور پیسو سے ایکٹیو کنورٹ ہو سکتے ہیں. تو میری نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے مجھے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.